دعا کریں پورے ملک کا سفر کریں اور حضور کی پاکیزہ نعت کو گھر گھر پہنچائیں. اور آپ لوگوں سے بھی گزارش کر رہا ہوں کہ تنہائی میں آپ لوگ بھی حضور کی نعتیں پڑھا کیجیے انشاءاللہ. دل سے بولیں انشاءاللہ. حضور کا عشق دل میں پیدا ہونا چاہیے تو اس کا سب سے بڑا ذریعہ ہے نعت مصطفیٰ پڑھنا. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ نعت پڑھا کرو. جب مشکلیں زیادہ تمہیں گھیر لیں تو حضور کا کلام، حضور کی نعتیں پڑھا کرو. بچیاں جوان ہو جائیں، ان کے لیے اچھے رشتوں کی ضرورت ہو تو نعت پڑھا کریں. کاروبار اجڑ جائے تو حضور کی نعت پڑھا کرو. جسمانی تکالیف کا علاج ممکن نہ ہو تو حضور کی نعت پڑھا کرو. پڑوسی پریشان کرے تو حضور کی نعت پڑھا کرو. سمجھ رہے ہیں میری بات؟ غریبی تمہارے پیروں کی زنجیر بن جائے تو حضور کی نعت پڑھا کرو. کوئی تمہیں زمین پر زندہ دیکھنا گوارا نہ کرے تو حضور کی نعت پڑھا کرو. سمجھ رہے ہیں؟ جب تم زمین پر بوجھ کہلانے لگو تو پھولوں کی خوشبو جیسا وجود بنا دو نعت مصطفیٰ پڑھ کے. نعت کس نے نہیں پڑھی ہے؟ ہمیں اس کا علم نہیں. بچے گانے بجانے میں لگے ہوئے ہیں، ان کے ہاتھ میں موبائل ہے، اسکرین پر تھرکتی ہوئی آوازوں سے اپنے گناہوں کی تجوریوں کو یہ اور باوزن کر رہے ہیں. ان کو پتہ نہیں کہ حضور کا ذکر ہی کرنے کے لیے اللہ نے ہمیں زبان عطا فرمائی. ایک بات بتاتا ہوں نعت کے حوالے سے. مشائخ بیٹھے ہیں اور انشاءاللہ ابھی جو 2-4-10-20 لوگوں کے بیٹھنے کی جگہ آپ دیکھ رہے ہیں نا، جیسے ہی میرے آقا حضور گلزار میاں شاہ صاحب تشریف لائیں گے پھر دیکھیے گا انشاءاللہ تصور میں بھی آپ بیٹھنے کی جگہ نہیں پائیں گے. تصور میں بھی آپ کو بیٹھنے کی جگہ نہیں ملے گی. یہ جو اگلی صف میں بیٹھے ہوئے ہیں بہت بہت سلام پیش کرتا ہوں. دیکھیں لوگ جب ٹوٹ جاتے تھے، روٹیاں گھر پہ نہیں ہوتی تھی تو حضور کی نعت پڑھا کرتے تھے. میری بات سن رہے ہیں آپ لوگ؟ ان کی بچیاں غریبی کی وجہ سے اس کے خشک ہونٹوں کی پپڑیاں جب پیلی پڑ جاتی تھی تو اپنی بچیوں کو بٹھا کے حضور کی نعتیں سنایا کرتے. آج ہم گانے بجانے میں لگے ہوئے ہیں. ایک شخصیت زمین پر گزری ہے 30 سال فالج کے اثر نے جسے متاثر کیا تھا، جو اٹھ نہیں بیٹھا، بس فالج کی وجہ سے اس کے پیر کی طاقت سلب ہو گئی، ختم ہو گئی، خرچ ہو گئی. بڑا علاج کیا، وہ ٹھیک نہ ہو. کوئی زور سے بولے نہیں، اتنی محبت سے بیٹھے ہوئے ہیں تو تھوڑی سی محبت کی بات کر لی جائے تاکہ ہمارے بچوں میں، ہمارے بزرگوں میں، ہماری ماں بہنوں میں بھی سمجھ رہے ہیں نعت کا لہجہ غالب آ جائے. وہ کہتے ہیں ان کا نام تھا امام بوسیری. میں یہ نام پھر سے لیتا ہوں، دیکھتا ہوں کتنے لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں. نام تھا امام بوسیری، بے واو سواد یہ رے یہ امام بوسیری. یہ ٹائٹل ہے، بڑا مشہور ہے ان کا. مزار شریف ان کی کہاں ہے بعد میں بتاؤں گا، ورنہ آپ میری بات سننے سے پہلے وہیں چلے جائیں. ٹھیک ہے؟ امام بوسیری ہیں. فالج نے ان پر حملہ کیا، ان کے پیر خراب ہو گئے، شل ہو گئے، چلنے پھرنے کی طاقت نہ رہی. امام بوسیری نے بڑا علاج کیا. گئے تو مطلب گئے طبیبوں کے پاس، اطباء کے پاس، یعنی اس وقت کے مستشفیٰ، ڈاکٹر ہاسپٹل اس وقت کے، لیکن ٹھیک نہ ہوئے. میری بات سنیں، وہ ٹھیک نہ ہوئے. 30 سال کے بعد معلوم ہے کیا کیا انہوں نے؟ ایک دن رات میں بہت روئے، بہت روئے، اپنے بستر پہ حضور کی نعت پڑھنے لگے. ایک حضور کی نعت لکھنے لگے، کاغذ اور قلم نکالا، حضور کی نعت لکھنے لگے. 135 اشعار لکھے. جو لوگ یہاں تھے ان لوگوں نے سبحان اللہ کہا. جن کا ڈھانچہ رکھا ہوا تھا، دل یہاں نہیں تو وہ خاموش تھے. سنیں، امام بوسیری نے اس دن ایک رات میں 135 اشعار لکھے. کتنے؟ زور سے بولیں بھائی. 135 اشعار لکھے امام بوسیری نے. 135 اشعار. بعد میں اس میں تقریباً 35-36 اشعار آپ نے بعد میں پڑھے ہیں. ابھی جب بتاؤں گا نا اس کلام کے بارے میں تو آپ خوش ہو جاؤ گے، خدا کی قسم تڑپ جاؤ گے. تھوڑی سی دھیمی دھیمی باتیں سن لے ہوں، تھک جاتا ہوں، یقین مان لو میں خدا قسم تھک جاتا ہوں. رات میں کل بڑودرا میں تھا، مغرب بعد سے پروگرام چلا 2 بجے رات تک چلا. ایک بہت بڑا نعت کا مشاعرہ تھا اور میں وہاں لکھنؤ سے آیا تھا صبح کی فلائٹ لے کے. لکھنؤ میں حضور تاج الشریعہ سرکار کے نام سے اسماعیلی برادران کی طرف سے ایک مجلس نور کی مدرسہ اسلامیہ انصار العلوم بارہبنکی میں 2-2.5 گھنٹے اس میں مجلس میں نثری گفتگو کرتا رہا. آج یہاں ہوں، کل ناگور شریف میں، پرسوں شاہی ہندوستان میں حاضری. کہتے ہیں کہ میں نے 135 اشعار لکھے اور کاغذ خواب میں حضور تشریف لائے.
میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب خواب میں تشریف لائے، امام بوسیری نے یہ نعت لکھی تھی مصر کی زمین پہ، ایک روایت کے مطابق مصر کی زمین پر یہ نعت لکھی تھی. مجھے تھوڑا ڈسٹرب نہ کرنا، ٹھیک ہے، مجھے بولنے دیں. امام بوسیری فرماتے ہیں میں نے یہ نعت لکھی اپنے گھر میں اور خبر مدینے والے آقا کو ہوگا. آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں نا بھائی، یہ خوشی کی بات پر سبحان اللہ کہہ دیا کریں. یہ جلسوں کی زمین ہے، یہ زمین عاشقوں کی زمین ہے. یہاں چند ہی بزرگ ایسے گزرے ہیں 100-150 سال میں جو نہیں آئے ہیں، ورنہ سارے بزرگوں کے قدم کے نشان یہاں پر موجود ہیں. سبحان اللہ. سنیں، امام بوسیری فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ حضور میرے گھر تشریف لائے. میرے آقا فرماتے ہیں بوسیری جو نعت تم نے لکھی ہے مجھے بھی سناؤ. سبحان اللہ کہنے میں کوئی دقت ہے کیا بھائی؟ یہ لگیج بن کے بیٹھے ہوئے ہیں. ہاں سبحان اللہ کہنے میں کوئی دقت ہے؟ آپ کو تو تڑپ کے اور مچل کے بولنا چاہیے. میرے کہنے سے بولتے ہیں یہ تو شعور بہت پہلے آ گیا ہوگا. کوئی تعریف کی بات سنے تو تڑپ کے کہہ دیا کریں سبحان اللہ. اب اچھا لگتا نہیں 30 سال ہو گئے یہ کہتے ہوئے دھکے مارتے ہوئے بھائی سبحان اللہ کہہ دو، سبحان اللہ کہہ دو. امام بوسیری کہتے ہیں مجھ سے حضور نے کہا بوسیری جو نعت تم نے لکھی ہے مجھے بھی سناؤ. نعت کہاں لکھی تھی؟ اپنے گھر میں. گھر کہاں تھا؟ مصر میں. اور خبر مدینے والے آقا کو ہو گئی. تمہارا عقیدہ کیا یہی تو ہے نا بھائی. امام بوسیری کہتے ہیں مجھ سے حضور نے کہا اے بوسیری جو نعت تم نے لکھی ہے مجھے بھی سناؤ. اللہ اکبر. امام بوسیری کہتے ہیں میرے خواب میں حضور کو حضور کی نعت سنانا شروع کر دی. کہتے حضور سنتے جاتے اور مسکراتے جاتے. آپ بیٹھے بیٹھے 10 روپے بھی جلدی کسی شہر پہ کچھ لوگ نہیں دیتے ہیں، کچھ لوگ تو اپنی پوری زندگی لٹا دیتے ہیں. امام بوسیری کہتے ہیں کم ابرات والے شیر پر جب میں پہنچا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کاندھے پر ایک یمن کی چادر تھی، بڑی پیاری چادر تھی. امام بوسیری کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چادر شریف کو اپنے کاندھے مبارک سے اٹھا کر کے میرے کاندھے پہ رکھ لیا. حضور نے انعام دیا. امام بوسیری کہتے ہیں حضور نے اپنی چادر اٹھا کے میرے کاندھے پہ رکھ دی. پھر میرے آقا فرماتے بوسیری تکلیف کی وجہ کیا ہے؟ بوسیری کہتے ہیں حضور میرا پیر خراب ہو گیا، 30 سال ہو گئے، بڑے بڑے اطباء کو طبیبوں کو بڑے بڑے مطب خانے گیا، شفا نہ ملی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا داہنا ہاتھ بوسیری کہتے ہیں میرے کاندھے پہ رکھا. جیسے حضور نے میرے کاندھے پر اپنا داہنا ہاتھ رکھا میرے پیر سلامت ہو گئے، میں اٹھ کے کھڑا ہو گیا. ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے بولے سبحان اللہ. ایسا ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے؟ جس کا عقیدہ ہے وہ ذرا زور سے بولے ایسا ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے؟ سبحان اللہ. کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ اللہ کے حبیب کا معاملہ ہے. ہاں اللہ کے حبیب کا معاملہ. مختار دو عالم ہے جو چاہیں جسے لکھ دیں، ہے کون دو عالم میں روکے جو قلم ان کا. امام بوسیری کہتے ہیں جیسے حضور نے میرے اپنا داہنا ہاتھ میرے کاندھے پہ رکھا، میرے سر پہ رکھا، میں اٹھ کے کھڑا ہو گیا. جب نیند سے بیدار ہوا تو کیا دیکھا؟ میرے دونوں پیر سلامت ہیں. آپ کے ہوتے تو اور زور سے کہتے. امام بوسیری کہتے ہیں جب میں نے دیکھا تو میرے دونوں پیر سلامت تھے، میں اٹھ کے کھڑا ہو گیا. پھر خوشی کے بعد کوئی خاموش نہ رہے. امام بوسیری کہتے ہیں میں خوشی میں رونے لگا. وہ بھی دیکھا میں نے. کیا کہا؟ میں نے دیکھا کہ وہ چادر جو حضور نے خواب میں مجھے عطا فرمائی تھی جاگنے کے بعد میرے کاندھے پہ رکھی ہوئی تھی. اللہ، وہی چادر جاگنے کے بعد میرے کاندھے پہ رکھی ہوئی تھی. امام بوسیری کہتے میں رویا. میں نے اس چادر کو جو چادر حضور نے خواب میں دی تھی وہ جاگنے کے بعد ان کے کاندھے پر تھی. اللہ اکبر. امام بوسیری کہتے میں رویا، میں تڑپا. اس چادر کو آنکھوں سے لگایا، سر پہ رکھا، گھر کی ایک طاق پہ رکھا. امام بوسیری کہتے ہیں طاق پہ اس چادر شریف کو رکھا، رکھ کر کے 30 سال کے بعد فجر کی نماز پڑھنے کے لیے محلے کی مسجد میں گیا. جب نکلا تو نمازیوں نے کہا بوسیری بہت بہت مبارک ہو، تیرا پیر سلامت ہو گیا، بہت بہت مبارک ہو. تو ٹھیک ہو گیا، بہت بہت مبارک ہو. تیری تکلیف دور ہو گئی، بہت بہت مبارک ہو. کہتے ہیں میں باہر نکلا نا، ایک صاحب مل گئے، وہ درویش تھے، اللہ والے تھے. بولے بوسیری ٹھہرنا بھائی ٹھہرنا. میں نے کہا کیا بات ہے؟ وہ کہتے ہیں بوسیری جو نعت تم نے رات میں لکھی ہے مجھے بھی سناؤ. جو نعت تم نے رات میں لکھی ہے مجھے بھی سناؤ. تو بوسیری لکھی ہے تمہیں کیسے پتا چلا کہ میں نے کوئی نعت لکھی کو سنا رہے تھے؟ اس محفل میں بھی بیٹھا ہوا تھا.
اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ حضور کے عاشقوں کا معاملہ ہے۔ اگر آپ خوش ہو جائیں اور پورا مجمع اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے بول دے تو میں بتا دوں وہ نعت کون سی ہے۔ لگائے نعرہ، اتنی بڑی فضا ہے، اتنی مبارک جماعت بیٹھی ہوئی، میں نے سوچا بھی اتنی بھیڑ ہو جائے گی۔ ایک نعرہ کوئی لگائے ذرا حضور کی محبت میں، پورا مجمع جواب دے۔ ماشاء اللہ، امام بوصیری ہیں، ان کی مزار شریف ہے مصر کی زمین پہ۔ کہاں ہے؟ مصر کی زمین پہ۔ کبھی جانا تو وہاں ضرور جانا۔ اسی مصر میں جامعہ ازہر یونیورسٹی ہے جہاں حضور تاج الشریعہ نے تعلیم حاصل۔ اسی مصر کی زمین پر مخدومہ نفیسہ فاطمہ امام حسین کی وہ شہزادی ہوتی ہے، ان کی مزار شریف ہے۔ اسی مصر کی زمین پر ایک روایت کے مطابق امام شافعی لیٹے ہوئے ہیں۔ اسی مصر کی زمین پر امام بوصیری بھی لیٹے ہوئے ہیں۔ اسی مصر کی زمین پر شیخ ابو الحسن شاذلی بھی لیٹے ہوئے ہیں، جن کا اعلان تھا جو میرے روضے کو دیکھے گا اس پر جنت واجب ہے۔ اسی مصر کی زمین پر وہ بھی لیٹے ہوئے ہیں جن کا نام شیخ منصور قلاؤنی ہے، جنہوں نے گنبد خضرا تعمیر کروایا۔ اب وہ نعت کون سی ہے بتا دوں؟ ہاتھوں کو ڈا کے بولو بتا دوں۔ یوٹیوب کے ذریعے سے کبھی کبھی سنا کرے اس نعت کو، سمجھ میں نہیں آیا تب بھی سنا کرے۔ اس نعت کو حضور نے قبول کیا ہے۔ یہ وہی نعت ہے جس کے پہلے مصرے کو لوگ کہتے ہیں مولا یا صلی وسلم دائما ابدا۔ اسی نعت کو حضور نے امام بوصیری سے سنا تھا۔ یہ نعت کی برکت ہے، سمجھ رہے نا؟ تو نعت مصطفیٰ لکھا کریں اور نعت مصطفیٰ پڑھا کریں انشاءاللہ۔ بولیں اتر پردیش کے بنارس شہر میں رضا سب سے بڑا اردو زبان کا مشاعرہ ترہی ہوتا ہے، یہ اس ترہی کلام کو میرے بھائی نے پڑھا تھا، اسے حضور تاج الشریعہ سرکار نے قلم بند فرمایا تھا۔ ہندوستان اور پاکستان کا وہ سب سے بڑا نعت کا مشاعرہ ترہی مشاعرہ ہوتا ہے، اس میں حضور تاج الشریعہ برابر شرکت فرماتے ہیں۔ 15-17 سالوں سے شرکت کر رہا ہوں۔ ایک گزارش ہے کہ جو لوگ بیرونی قصبات سے گرد و نواح سے تشریف لائے ہیں ان کے لیے ہماری کمیٹی کی طرف سے کھانے وغیرہ کا معقول انتظام ہے، تو میں گزارش کروں گا کہ جو وہ کھانے کے انتظار میں جگہوں کی تلاش میں تھے ان کے لیے انتظام ہے، کمیٹی کے کسی فرد سے رابطہ قائم کر کے جہاں لنگر جی وہاں پہنچ جائیں انشاءاللہ۔ میں گزارش کروں گا کہ ان کے قیام کا معقول انتظام ہے، ٹھیک ہے؟ کوئی یہ نہ کہے کہ بھئی ہم دور سے آئے ہیں اور ہمارے لیے یہاں پر جو ہے کھانے پینے کی کوئی بہتر فضا قائم نہ کی گئی۔ کمیٹی میں کسی بھی شخص سے آپ رابطہ قائم کریں آپ کو لنگر کھانے پہنچا دیا جائے گا، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ تو یہ سرکار تاج الشریعہ کا بڑا مبارک کلام ہے جو رضا اسلامک مشن بنارس کے بہت عظیم تاریخ مشاعرے میں ایک طرح کے بات معرض وجود میں آیا ہے۔ دعا کرو اللہ ان نعت کے مصروں کا فیض عطا فرمائے۔ بزرگوں کے کلام کو پڑھنا چاہیے۔ شاعر نے کہا تھا حسین کو جو رہے مستقیم سمجھیں گے، سن لیں آواز پہنچے تو مجھے بتائیں۔ حسین کو جو رہے مستقیم سمجھیں گے وہی تو حشر میں جنت کی جیم سمجھیں گے۔ حسین کو جو رہے مستقیم سمجھیں گے وہی تو حشر میں جنت کی جیم سمجھیں گے۔ علی کا عین بھی جن کو نظر نہیں آتا وہ لوگ خاک محمد کی میم سمجھیں گے۔ علی کا عین بھی جن کو نظر نہیں آتا وہ لوگ خاک محمد کی میم سمجھیں گے۔ کلام تاج الشریعہ کا تھا، ان کے والد ان کے دادا سرکار اعلیٰ حضرت دلی گئے سرکار محبوب الہی کی بارگاہ میں۔ جیسے آپ نے آستان مبارک کے اندر داخل ہوئے آپ کی زبان پر ایک جملہ آیا، یا شیخ عبد القادر جیلانی۔ اعلیٰ حضرت ہیں کس کی؟ الہی کی بارگاہ میں، اور زبان سے یہ جملے نکل رہے ہیں، یا شیخ عبد القادر جیلانی، یا شیخ عبد القادر جیلانی۔ فاتحہ پڑھ کے باہر آئے تو کسی نے کہا کہ حضور یہ تو چشتیہ سلسلے کے عظیم بزرگ محبوب الہی ہیں، یہاں بھی آپ نے غوث پاک کا نام لیا۔ تو تاج الشریعہ کے دادا فرماتے ہیں چراغ کوئی بھی ہو روشنی داد والے کی ہی ہے۔ بات جب محبوب الہی کی آئی تو میں شعر پڑھوں، آپ بیٹھے بیٹھے سنیں، اور بڑا خوبصورت انتظام ہے۔ اپنے بھائیوں کو بہت بہت مبارکباد پیش کر رہا ہوں، اور عبد المصطفیٰ صاحب آنے والے ہیں، روز بھی سے کچھ آج شیخ پڑھوا دوں میں، ماشاء اللہ۔ میرے بھائی کوئی جننے کی سرٹیفکیٹ میں بتا دوں گا نا، ایک تو بھائی ہندی زبان میں لکھتے میں پریشان ہو جاتا ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ حسین کو جو رہے مستقیم سمجھیں گے وہی تو حشر میں جنت کی جیم سمجھیں گے۔
علی کا عین بھی جن کو نظر نہیں آتا وہ لوگ خاک محمد کی نیم سمجھیں گے. بات اچانک محبوب الہی کی آئی تو شعر سنیں. دیار شعر و سخن کے فقیر سے کہنا. جن لوگوں نے اب تک سبحان اللہ نہیں کہا اب ان کی باری ہے. جو اس سے پہلے کہہ رہے تھے وہ دوبارہ کہنے کی تیاری میں لگ جائیں. دیار شعر و سخن کے فقیر سے کہنا. گلی غزل کی ہے سونی میر سے کہنا. عمر کو بھی ہوا تھا حسن و فکر نعت رسول. گزر ہو دلی تو خسرو کے پیر سے کہنا. عمر کو بھی ہوا تھا حسن و فکر نعت رسول. گزر ہو دلی تو خسرو کے پیر سے کہنا. کتنے لوگوں نے محبوب الہی کے دربار کو دیکھا ہے؟ ہاتھوں کو اٹھا کے بتائیں. کتنے لوگوں نے محبوب الہی کے دربار کو دیکھا ہے؟ سبحان اللہ. ضرور جائیں, یہ محبوب الہی ہیں. سبحان اللہ, محبوبیت کے مقام پر فائز ہے. ایک مصرع اور سنیں آپ. شکریہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کہ علی کا عین بھی جن کو نظر نہیں آتا وہ لوگ خاک محمد کی نیم سمجھیں گے. دیار شعر و سخن کے فقیر سے کہنا. گلی غزل کی ہے سونی میر سے کہنا. عمر کو بھی ہوا تھا حسن و فکر نعت رسول. گزر ہو دلی تو خسرو کے پیر سے کہنا. آواز پہنچی؟ ذرا بول دیں سبحان اللہ. محبوب الہی غریب نواز کے لاڈلے کا نام ہے. غریب نواز کی رضا چاہتے ہو تو ان کے لاڈلے کے نام پر سبحان اللہ کہہ دو. ذرا ہر چہار جانب سے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے بولیں آپ سبحان اللہ. دیار شعر و سخن کے فقیر سے کہنا. گلی غزل کی ہے سونی میر سے کہنا. عمر کو بھی ہوا تھا حسن و فکر نعت رسول. گزر ہو دلی تو خسرو کے پیر سے کہنا. عمر قریشی گورکھپوری نے کہا تھا میرے لفظوں کو بزرگوں کی گواہی مل جائے. مجھ کو بھی مملکت شیر کی شاہی مل جائے. میں بھی خسرو کی طرح رقص کروں شیر کہوں. کاش مجھ کو کوئی محبوب الہی مل جائے. میں بھی خسرو کی طرح رقص کروں شیر کہوں. کاش مجھ کو کوئی بولنا نہیں ورنہ حکومت کی طرف سے کوئی نئی دفعہ قائم ہو جائے گی. ارے یار اتنی محبت کرتے ہیں آپ اپنے بزرگوں سے تو ذرا اس کو ظاہر بھی تو کریں. دیار شعر و سخن کے فقیر سے کہنا. گلی غزل کی ہے سونی میر سے کہنا. عمر کو بھی ہوا تھا حسن و فکر نعت رسول. گزر ہو دلی تو خسرو کے پیر سے کہنا. میرے لفظوں کو بزرگوں کی گواہی مل جائے. مجھ کو بھی مملکت شیر کی شاہی مل جائے. میں بھی خسرو کی طرح رقص کروں شیر کہوں. کاش مجھ کو کوئی محبوب الہی مل جائے. اب آخری شعر سنیے. کچھ ایسے رابطے ان سے شدید ہو گئے ہیں کہ ہم لڑے بھی نہیں اور شہید ہو گئے. اور کبھی جو وقت ملے ان پاس بیٹھا کر جو لوگ عشق میں بابا فرید ہو گئے ہیں. کبھی جو وقت ملے ان کے پاس بیٹھا کر جو لوگ عشق فرید ہو گئے ہیں. ماشاءاللہ میں آپ سب کو اپنی کمیٹی کے ارکان کو بہت بہت بات پیش کرتا ہوں. یہ مدینہ پاک کا ذکر اچانک جو کیا نا میرے امام کے شعر میں. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. مدینے کی خطے خدا تجھ کو رکھے. فقیروں غریبوں کے ٹھہرانے والے. اچھا کتنے لوگ ہیں جو مدینہ شریف دیکھنا چاہتے ہیں؟ کتنے ہاتھ اٹھے ہوئے ماشاءاللہ. ممبر کے علماء جو بیٹھے ہیں طلباء یہ بھی اپنے ہاتھوں کو اٹھا لیں. قبولیت کا وقت ہو بڑی بات ہے. اللہ سب کو حضور کا دربار دکھائے. ابھی دیکھا نہیں ہے مچلے نہیں ہیں ابھی جانتے نہیں ہیں اس لیے طلبتے نہیں ہیں. جو ہمیں اس شہر کی عظمت معلوم پڑے گی تو یہ شہر کوڑا کباڑ معلوم ہو. ابھی ہمیں حضور کے شہر کی عظمت نہیں معلوم ہے. ایک بزرگ فرماتے ہیں میں مدینہ شریف گیا. تھوڑی سی آواز کم کر دیں. کمیٹی والے بھائیوں سے گزارش کر رہا ہوں تھوڑی سی آواز کم کر دیں. آواز کم کر دیں. جلسہ جب شروع نہیں ہوتا تب آپ کا ہوتا ہے. جب تک ہوتا رہتا ہے دوسروں کا ہوتا ہے. جب ہو جاتا ہے پھر آپ کا ہو جاتا ہے کہ نہیں. اتنی مبارک محفل ہے. میں اپنے بھائیوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. سنیں آہستہ آہستہ. آواز کم کریں. آواز کم کریں. ذرا محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ. ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں مدینہ شریف گیا تو کیا دیکھا. کیا مطلب منع کرتے چلے جائیں؟ ارے میرے بھائی میں پہچانتا ہوں. آگے حضرت آنے دیجیے. سبحان اللہ. میں جانتا ہوں ڈگر سے ہٹ جاتا ہوں. جی بڑی خوشی کی بات بتائی دوستوں نے. کبھی کبھی لوگ یہ نہیں سمجھتے مجھے یہ باتیں کہنی کس وقت ہے. شہزادے حضور سرکار محدث کبیر علامہ شاہ مفتی ابو یوسف صاحب اللہ بیٹھے رہے. میں ہوں.
آپ سب کی طرف سے علماء کرام کھڑے ہو جائیں، ممبر کے علماء کھڑے ہو جائیں. آپ لوگ بیٹھے رہیے گا، بیٹھے پھر آدھے گھنٹے لگیں گے بٹھانے میں. استقبال کریں. آپ بیٹھے رہیے گا، ٹھیک ہے. بیٹھے رہیے کا مطلب سمجھ رہے ہیں؟ آپ لوگ بیٹھے ہیں، کمیٹی والے بھی بیٹھے ہیں. حضرت آنے والے ہیں حضور اشرف شہزادے محدث کبیر علامہ شاہ مفتی ابو یوسف صاحب قبلہ تشریف لا رہے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. حضور کرم فرمائے. اجازت دیں، بیٹھے اوپر بیٹھے. ماشاء اللہ. اور داماد حضور محدث کبیر عالم جلیل حضرت علامہ شاہ مفتی شاہی صاحب. حضرت اوپر بیٹھے. جگہ ہے خاص ہے. آپ کا مفتی صاحب اور ارے نہیں بزرگوں میں تو آپ بات میں نے بات کی. بیٹھے نا، ادھر بیٹھ جائیں گے. علامہ صاحب بیٹھ جائیں گے، ادھر بیٹھ جائیں گے ان شاء اللہ. سرکار گزار آپ لوگ بیٹھ جائیں. حضور اشرف مفتی شاہی صاحب کی طرف تشریف لائے. مفتی ابو یوسف صاحب کی طرف شہزادے محدث کبیر ہیں. دوسری شخصیت داماد حضور محدث کبیر علم و فن کے اعتبار سے بڑی سجی اور سنوری ہوئی شخصیت ہے. الحمدللہ رب العالمین. بس ایک بات، اور بڑی تیزی کے ساتھ اب تک یہاں تک یہ قافل نور پہنچا ہے. دعا کریں اس کی روشنی قبر کی تیرگی کو شکست دیتی ہوئی نظر آئے. آمین کہیں انشاءاللہ. اب جو جگہ خالی ہے، اس خالی جگہ پر آپ دیکھیں گے حضور سرکار محدث کبیر کو اور حضور سرکار گلزار ملت کو. بات ہے مدینہ شریف کی. کہاں کی بات ہے؟ کہاں کی بات ہو رہی ہے؟ مدینہ شریف کی بات ہو رہی ہے. مدینہ شریف کی. ایک عظیم بزرگ فرماتے ہیں کہ مدینہ شریف میں میں نے تقریباً 5-6 مہینے کا وقت گزارا، اور پھر اچانک میرے خادم نے مجھ سے کہا، غالباً ان کا نام پیر جماعت محدث لائل پوری ہے. وہ کہتے ہیں کہ میرے خادم نے مجھ سے کہا کہ حضور 3-4 دن کے بعد اپنی جو حیثیت ہے وہ صورت میں وہ ختم ہو جائے گا، اور حضور کا شہر 3 دن کے بعد چھوڑ جائے گا. لہٰذا واپسی کا ٹکٹ بنوا لیں، واپس چلتے ہیں اپنے ملک ہندوستان. منقسم ہندوستان، سمجھ رہے ہیں؟ تو وہ رونے لگے. بولے کیا شہر دفعہ چھوٹ جائے گا؟ بولے ہاں، حضور کا شہر چھوٹ جائے گا. اب اپنے ویزے کی مدت ختم ہو رہی ہے. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر سے الگ ہونا پڑے گا. 5-6 مہینے مدینے میں گزارے تھے، بہت روئے. دربار مصطفیٰ میں جا کے بہت روئے. جس کی شامیں گزری ہوں مدینے میں، جس کی صبحیں گزری ہوں مدینے میں، جس نے اپنی زندگی کی قیمتی سانسیں حضور کے شہر میں گزاری ہوں، اس کا دل ٹوٹے گا نہیں جب حضور کی بارگاہ سے اس کے الگ ہونے کا وقت آئے گا. میرا امام کہتا ہے اجاڑا خانہ بے کس بڑا کمال کیا. امام کے شعر بسرے تھے. اللہ اکبر. وہ کہتے ہیں کہ میں بہت رویا. پھر مدینہ شریف میں جس طرف مسجد بخاری ہے، مسجد اجابہ ہے، مسجد ابی ذر غفاری ہے، یہ عہد شریف کے بیچ میں وہاں پر ایک مارکیٹ ہے جسے بنگالی مارکیٹ کہتے ہیں مدینہ شریف میں. وہ بزرگ کہتے ہیں میں اس مارکیٹ میں گیا، میں نے ایک ٹیپ ریکارڈ خریدا، ایک کیسٹ خریدی، سیل خریدے، سیل لگایا، کیسٹ لگائی، اور ٹیپ ریکارڈ کو لے کر کے میں گنبد خضرا کے سامنے جدھر حضرت عثمان غنی کا مکان قریب میں مسجد اجابہ، امامہ صدیق اکبر، مسجد علی اور مسجد عمر موجود ہے. وہ کہتے ہیں میں اس طرف آیا نا تو ٹیپ ریکارڈ اپنے ہاتھ میں لیے ہوا تھا. 2-3 مدینے کے لوگ ایک روم میں کھانا کھا رہے تھے، وہ باتیں کر رہے تھے. وہ کہتے ہیں میں روتا رہا کہ مجھے 2 دن کے بعد مدینے سے جانا ہے. تو وہ کہتے ہیں روتے روتے میں نے ٹیپ ریکارڈ کی بٹن آن کی اور ان کے ٹیبل پہ میز پہ اپنا ٹیپ ریکارڈ رکھ لیا. وہ کھانا کھاتے جاتے اور عربی میں مدینے کی باتیں کرتے رہتے. بہت دیر تک ان کی باتیں ریکارڈ ہوتی رہی. اس کے بعد ٹیپ ریکارڈ اٹھایا، گلی سے گزرا تو اہل مدینہ کے کچھ لوگ گلی میں کھڑے ہو کے باتیں کر رہے تھے. وہ کہتے ہیں میں نے ٹیپ ریکارڈ ان کے سامنے رکھ دیا اور پھر ان کی باتیں ریکارڈ کرنے لگا. آگے بڑھا تو ایک مدینے کے مبارک پیڑ سے چڑیوں کے چہچہانے کی آواز آ رہی. وہ کہتے ہیں میں نے ٹیپ ریکارڈ کو اوپر کیا اور ان کی آواز کو ریکارڈ کرنے لگا. اور آگے بڑھانا تو مدینے کے مبارک کتے نظر آئے. سبحان اللہ. مبارک کتے نظر آئے، ان کے بولنے کی آواز میں نے اپنے ٹیپ ریکارڈ میں ریکارڈ کی. مدینے کی مبارک بلی کی آواز میں نے ریکارڈ کی. پھر جب ٹیپ ریکارڈ لے کے آگے بڑھا تو احد شریف چلا گیا. احد شریف میں جناب حنظلہ آرام کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں وہاں پر گیا تو کچھ مدینے کے بچے اٹھا. تو کہنے کا مطلب یہ حضور کا شہر ہے اور اس شہر سے محبت یہ ہمارا فرض ہے، فرض عین ہے. دعا کرو اللہ ہمارے دلوں میں مدینے کی محبت بٹھا دے. آمین کہہ دو. مدینے والے کی محبت بٹھا دے. مدینے کی آب و ہوا کا صدقہ عطا فرمائے. مدینے کے مکین اور مکانات کا صدقہ عطا فرمائے. مدینے کے عاشقوں کی تعظیم کی توفیق عطا فرمائے.
کہ چاک دامن کبھی سیاہ ہی نہیں. جیسے میں آہستہ آہستہ پڑھ رہا ہوں اسے آپ بھی آہستہ آہستہ بولیے گا. چاک دامن کبھی سیاہ ہی نہیں اور شکوہ کبھی کیا ہی نہیں. دے رہا تھا مگر حقارت سے میں بھی خوددار تھا لیا ہی. چاک دامن کبھی حضور مفتی صاحب بیٹھے ہوئے میرا دل کر رہا ہے کہ ایک دو شعر پڑھ دوں اس قبیل کا. چاک دامن کبھی سیاہ ہی نہیں اور شکوہ کبھی کیا ہی نہیں. دے رہا تھا مگر حقارت سے میں بھی خوددار تھا لیا ہی نہیں. میرے مالک تیرا کہاں مانا پیاس تھی پانی تھا پیا ہی نہیں. میرے مالک تیرا کہاں مانا. بہت بہت شکریہ. شاعری اشارے اور کنائے کا نام ہے اور میری مجبوری ہے کہ میں لکھنؤ کے قریب رہتا ہوں. حضور ایک شعر ہے کہ میرے مالک تیرا کہاں مانا پیاس تھی. یہ شہر آپ کا ہے, آپ جس طریقے سے چاہیں سنیں بولے نہ بولیں, لیکن ہماری اپنی مجبوری ہے. ہمیں اپنے شہر کے لسانیات کے تحفظ کے لیے تو اپنے آپ کو سنبھالنا پڑے گا. ٹھیک ہے, باقی آپ کی مرضی ہے اور جمہوریت کا غلبہ ہے, جیسے آپ چاہیں سنیں. وہ لوگ نے کہا نہیں کہ وہ بغداد میں ایک قبر کے اوپر ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے تو ان کے قریب سے ایک صاحب گزرے, بولے تجھے شرم نہیں آتی قبر کے اوپر بیٹھا ہوا ہے؟ تو اس نے کہا کہ یہ قبر میری ہے, میں چاہے اندر بیٹھوں چاہے باہر, تم کون ہو؟ وہ بات کھڑے ہوئے بولے کس مخلوق سے پالا پڑ گیا. تو مرضی آپ کی ہے. حالانکہ مجھے سیدھے سیدھے آپ سلیقے سے خاموشی سنتے ہیں تو اچھا لگتا ہے, لیکن بیچ بیچ میں کہیں بول دیا کریں. چاک دامن کبھی سیاہ ہی نہیں اور شکوہ کبھی کیا ہی نہیں. دے رہا تھا مگر حقارت سے میں بھی خوددار تھا لیا ہی نہیں. میرے مولا تیرا کہاں مانا پیاس تھی پانی تھا پیا ہی نہیں. ماشاءاللہ سید صاحب تشریف لائے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, خاندان مولائے کائنات, فیضان سرکار غوث الاعظم. ذرا ہاتھ اڑا کے بول دیں یا حسین. زور سے بولیں, زور سے بولیں یا حسین. آپ کی آواز تھوڑی سی بلندی بیچ بیچ میں ہونی چاہیے. ماشاءاللہ آنے بے حضرت کو ماشاءاللہ سبحان اللہ. چاک دامن کبھی سیاہ ہی نہیں اور شکوہ کبھی کیا ہی نہیں. دے رہا تھا مگر حقارت سے میں بھی خوددار تھا لیا ہی نہیں. میرے مولا تیرا کہاں مانا پیاس تھی پانی تھا پیا ہی نہیں. اتراکھنڈ کا ایک شاعر کہتا ہے کہ دل میں جب عشق مصطفیٰ ہی نہیں. حضور کی محبت اگر دل میں ہے تو میرے بغیر کہے آپ کہیں گے, ورنہ رسمی طور پر بڑی کائنات نظر آتی ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ سنیں, اگر حضور کی محبت ہے تو بولیے گا آپ. چاک دامن کبھی سیاہ ہی نہیں اور شکوہ کبھی کیا ہی نہیں. دے رہا تھا مگر حقارت سے میں بھی خوددار تھا لیا ہی نہیں. میرے مولا تیرا کہاں مانا پیاس تھی پانی تھا پیا ہی نہیں. آواز پہنچی؟ ادھر دیکھیں, آواز پہنچی؟ توجہ دیں آپ. شاعر کہتا ہے کہ میرے مولا تیرا کہاں مانا پیاس تھی پانی تھا پیا ہی نہیں. اور دل میں جب عشق مصطفیٰ ہی نہیں تو دل دھڑکنے کا کچھ مزہ ہی نہیں. سن لیا سب حضور نے میرے اور ابھی میں نے کچھ کہا ہی نہیں. سن لیا سب حضور نے میرے اور ابھی میں نے, اونچی بولے, اور ابھی میں نے کچھ کہا ہی نہیں. اور جو بھی آیا درے حضور کے پاس ایسا بیٹھا کہ پھر اٹھا ہی نہیں. جو بھی آیا درے حضور کے پاس ایسا بیٹھا کہ پھر اٹھا ہی نہیں. اور نعت صدیوں سے کہہ رہے ہیں لوگ ایسا لگتا ہے کچھ کہا ہی نہیں. نعت صدیوں سے کہہ رہے ہیں لوگ ایسا لگتا ہے کچھ کہا ہی نہیں. سیف اللہ علیمی نے کلکتے سے ایک شعر کا اضافہ کیا کہ سر ہے نیزے پہ اور تلاوت ہے ایسا لگتا ہے سر کٹا ہی. سر ہے نیزے پہ اور تلاوت ہے ایسا لگتا ہے سر کٹا ہی نہیں. بیٹھیں. اور پھر یہ پورا کلام میرے امام کا ہے. تضمین اس پر جس شخص کی طرف سے موسوم ہے منسوب ہے وہ شرر کے نام سے میں نے محسوس کیا ہے. اب وہ ڈاکٹر فضل الرحمان شرر مصباحی صاحب ہیں کہ نہیں مجھے نہیں معلوم ہے. بہرحال داغ دہلوی کا مقطع ہے. داغ صاحب دہلی میں رہتے تھے. اعلیٰ حضرت سرکار کے سگے منجلے بھائی علامہ حسن رضا بریلوی کے استاد تھے. بعد میں نوابان حیدرآباد جن کے عقائد سنی سے عقیدہ تھے, جن کے جد کی تعمیر کردہ ایک عظیم عمارت اجمیر شریف میں پہلا وہ محراب کی صورت میں جو ایک خوبصورت طور عشق ہے جسے باب نظام کہتے ہیں, اسی خانوادے کے دین ہے. داغ دہلوی ان کو شاعری کا فن سکھانے کے لیے حیدرآباد تشریف لے گئے اور بھائی ان کا انتقال ہوا. اور داغ دہلوی صاحب کی جو مزار شریف ہے وہ حیدرآباد کے جو سب سے بڑے قطب ہیں
جنہیں سرکاران یوسفین کے نام سے دو عظیم بزرگ ہیں، ان کی مدار شریف کے قریب میں ان کے قدمین کے قریب داغ دہلوی کو آرام کرنے کی ساعت نور میسر آئی ہے۔ بہت ہی محبت کرتے تھے علامہ حسن بریلوی کی وجہ سے اعلیٰ حضرت سرکار سے بھی، یوں تو غزل کے لہجے کے شاعر تھے لیکن انہوں نے ٹوٹ کر کے محبت کی علامہ حسن سے بھی اور اعلیٰ حضرت سرکار سے بھی۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، دنیا میں افتخار کے حقدار ہم بھی ہیں۔ بیٹھے کوئی ضرور نہیں کہ شعر پر بولا ہی جائے، شعر خود بولتا ہے تو آپ کیوں بولیں گے؟ دنیا میں افتخار کے حقدار ہم بھی ہیں، یعنی غلام احمد مختار ہم بھی ہیں۔ یعنی جو میں شعر پڑھ رہا ہوں اسے میں خود کبھی کبھی بغیر سمجھے پڑھ چکا ہوتا ہوں۔ دنیا میں افتخار کے حقدار ہم بھی ہیں، یعنی غلام احمد مختار ہم بھی ہیں، یوں تو پڑھے لکھوں کو بھی گردانتے نہیں، امی لقب کے حاشیہ بردار ہم بھی ہیں۔ یوں تو پڑھے لکھوں کو بھی گردانتے نہیں، امی لقب کے حاشیہ بردار ہم بھی ہیں۔ تحفظ ناموس رسالت کانفرنس ہے جس میں آپ دو عظیم بزرگوں کے فیضان کو سمیٹ کر کے اپنے پاس جو سب سے عظیم دولت ہے جسے عشق مصطفیٰ کہتے ہیں اسے سمونے کے لیے بیٹھے ہوئے۔ اگر یہ دولت برف کی سیل بن گئی اور آہستہ آہستہ پگھل گئی تو پھر بچے گا کیا؟ اسے سنبھالو۔ میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے گزارش کرتا ہوں، آپ بھول گئے وہ ایک بچہ ماں کے پیٹ میں تھا، ماں کے پیٹ میں اس کی ماں اپنے داہنے ہاتھ پر درود پڑھ کر کے اپنے پیٹ پر سہلایا کرتی تھی۔ کسی نے پوچھا بہن تو یہ کیا کرتی ہے؟ تو اس نے کہا میں درود پڑھ کر کے داہنے ہاتھ پہ اپنے پیٹ پر دم کرتی ہوں تاکہ میرا بچہ جب زمین پر پیدا ہو تو عاشق رسول بن کے پیدا ہو۔ ماؤں کو اتنی فکر رہا کرتی تھی کہ میرا بچہ میری مغفرت کا سامان بنے، میرا بچہ زمین پر چلے تو عاشق رسول بن کے چلے۔ یہی بچہ جو بڑا ہوا دنیا اس کو قلندر لاہوری ڈاکٹر اقبال کے نام سے جانتی ہے۔ یاد آتا ہے وہ لہجہ جن کے ایک شعر کے بارے میں پیر سید جماعت علی محدث لائل پوری نے کہا تھا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں۔ ڈاکٹر صاحب نے شعر بہت بڑا کہا ہے، مجھے یہ شعر بہت پسند ہے، تو ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا آپ نے میرا شعر قبول کر لیا ہے، میری بخشش کے لیے یہی شعر کہا۔ ڈاکٹر اقبال نے پیر جماعت علی محدث لائل پوری، یہ کون بزرگ ہیں جنہوں نے خواب میں غوث اعظم سے باتیں کی؟ یار غوث پاک کا نام سنیے، کم سے کم 11 لوگ تو بول دے یار۔ خواب میں حضور غوث پاک سے انہوں نے پوچھا تھا پیر جماعت علی محدث لائل پوری سے، شیخی کیا بات ہے؟ کہ اتنا بتا دیں کہ اس وقت زمین پر آپ کا نائب کون ہے؟ تو غوث اعظم نے انہی سے فرمایا تھا میرا نائب بریلی کے احمد رضا خان ہے۔ پیر جماعت علی محدث لائل پوری تو بڑے بزرگ تھے، مدینہ شریف کا پہلا سفر کر رہے تھے، تحفظ ناموس رسالت کانفرنس ہے، پہلے سفر میں تھے مدینہ شریف کے، اور پھر جب رات آئی تو مسافر تھے اور یہ قصر نمازیں ڈسکاؤنٹ والی نمازیں پڑھا کرتے تھے۔ جب پہلی رات آئی تو سوئے نہ، خواب میں حضور تشریف لائے، اور یہ نجیب الطرفین سید پیر سید جماعت علی محدث لائل پوری نجیب الطرفین سید تھے، اللہ اکبر۔ ان کے خواب میں حضور تشریف لائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ناراض جلال فرمایا کہ آقا معافی چاہتا ہوں آپ بہت جلال میں ہیں، تو میرے آقا فرماتے ہیں جماعت علی آل رسول ہو کر کے میری سنت چھوڑتے ہو شرم نہیں آتی؟ اللہ سمجھ رہے ہیں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر جماعت علی محدث لائل پوری سے کہا تھا، حضور کا عشق ان کے سینے میں ان کی علامت بن گیا تھا۔ آج کے جلسے کا پہلے حکومتیں ہماری آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کریں، مجھے باتیں نہیں کرنی چاہیے، میں نے زیادہ بات بھی نہیں کی، صرف سننے کے لیے بیٹھا رہا اور پھر شعر و شاعری کی فضا بھی 2-2 منٹ میں واپس کرتا رہا۔ لیکن میں ایک بات بتا دوں کہ ہمارے پاس حضور کی محبت کے علاوہ اور کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو میدان محشر میں کام آ جائے۔ دوستو اسے سنبھال کر کے رکھو، بہت سنبھال کر کے رکھو، اپنے بچوں کو حلال کھلاؤ تاکہ حضور کا عشق آپ کی نسلوں تک باقی رہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ ہم زور سے بول بھی نہیں سکتے، حکومت ہمارے پیچھے تعاقب میں ہے، ہم اسٹرائک بھی نہیں کر سکتے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہم پر دہشت گردی کا الزام لگا دیا جاتا ہے، ہم احتجاج بھی نہیں کر سکتے، ہم پروٹیسٹ کریں تو دنیا میں بدنام ہو جاتے ہیں۔ ہمارے پاس جو سب سے بڑی دولت ہے حضور کی محبت کی، آج اسے لوگ چھیننا چاہتے ہیں، پھر کیا کریں دوستو؟ ہم ایک بات یاد آتی ہے، آپ بھی سن لیں اور اسے وہ لوگ بھی سن لیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسا دور بھی گزرا ہے زمین پر، غیر منقسم ہندوستان میں ایک شخص نے جس کا نام تھا راجپال، اس شخص نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی تھی۔ اس وقت حالات ایسے تھے، آج بڑا رونا آتا ہے، نیندیں نہیں آتی، کھانے نہیں ہضم ہوتے، بڑی پریشانیاں الجھنیں ہوتی رہتی، کہاں جائیں انسان کس سے کہے؟ حضور کا عشق جو ہے ایگزام ہال میں آ گیا، حضور کی حرمت چوراہے پر مجسمے کی صورت میں نظر آ رہی، جس کو دیکھو وہی پتھر مارتا ہے۔ کیسے کیسے ظالم لوگوں کی زبانیں لمبی لمبی ہو گئی اور میرے آقا کی توہین کرتے ہیں۔
اللہ اکبر. اور وہ ذات میرے آقا کی جن سے خود ان کی بیوی امی خدیجہ نے پوچھا تھا آپ میرے شوہر ہیں، آپ سے اور مجھ سے ایک میرا بیٹا ہوا تھا، حضور اتنا بتا دیں وہ میرا بیٹا کس حالت میں ہے. یعنی حضور کی بیویاں بھی جانتی ہیں کہ مرنے والے کی اگر کوئی خبر دے سکتا ہے تو حضور دے سکتے ہیں. ہاں امی خدیجہ نے حضور سے پوچھا آقا وہ میرا بیٹا جو بچپن میں انتقال کر گیا آپ کا بھی وہ بیٹا تھا وہ کس حالت میں ہے؟ حضور نے فرمایا وہ جنت میں ٹہل رہا. کاش سب کی آواز بلند ہوتی ہے. خوش ہو جاؤ تمہارے عقیدے کی ڈور حضور کی بیوی امی خدیجہ کے عقیدے سے ملی ہوئی ہے. کیا فرمایا حضور نے؟ وہ جنت میں ٹہل رہا. مجھے بولیں کیا کہا؟ کیا فرمایا حضور نے؟ جواب ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ جواب ہو گیا. لیکن میرے آقا نے جملہ آگے بڑھا کر کے سوال کو مشکل کر دیا. میرے آقا فرماتے خدیجہ کیا؟ جی میرے آقا فرماتے خدیجہ کیا تم اپنے اس بیٹے کو جنت میں ٹہلتے ہوئے دیکھنا چاہتی ہو؟ اللہ اکبر. اگر باری باری سبحان اللہ کہو نا تو کئی دن کے بعد نمبر آئے. میرے آقا فرماتے ہیں خدیجہ کیا تم اپنے اس بیٹے کو جنت میں ٹہلتے ہوئے دیکھنا چاہتی ہو؟ تو حضور کی بیوی امی خدیجہ کا جواب سنو. تمام تر وہابیہ دیابنا کے چہرے پر تماچے مارو. حضور کی بیوی امی خدیجہ کہتی ہے نہیں سرکار نہیں. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ اپنے دیکھے ہوئے سے زیادہ آپ کے کہے ہوئے پر بھروسہ ہے. ہمارے پاس اور کیا ہے دوستو؟ یہ عشق حضور نے کہا تھا عمر تیرا دین مکمل نہیں جب تک تیرے دل میں میری محبت نہ لگے. آج یہی نعمت ہم سے چھین گئی. ہم بولتے بھی نہیں ہیں اپنے بچوں کو حضور کا عشق سکھاتے بھی نہیں. پھر باتیں کون کرے گا میرے بھائی؟ یہ 2-4 لاکھ روپے جلسے میں خرچ ہوتے ہیں اور ہم اس ٹاپک پر بات بھی نہیں کر سکتے. ایک دن ایسا آیا تھا پھر انشاءاللہ آئے گا. ہاتھوں کو اٹھا کے بولو انشاءاللہ آئے گا. یہ جتنے لوگ ہیں یہ جتنے کبھی ہندوستان کی حکومت پر قبضہ کیے خدا قسم یہ سب کرایہ دار ہیں. اس ہندوستان کے مکان کا مالک تو میرا غریب نواز ہے. ہاں سمجھ رہے ہیں؟ یہ سب کچھ دنوں کی بات ہے سمجھ رہے ہیں. اس کے بعد نہ ان کا پتہ ہوگا نہ ان کے یہ جھوٹے عقیدے کے پتہ. یہ سب جہنم میں عربی بول رہے ہوں گے ہاں ہاں لادری کے. سمجھے آپ؟ سنیں حضور کا عشق کسے کہتے ہیں. یہ تحفظ ناموس رسالت کانفرنس ہے. اتنا بھی تمہیں بول سکتا ہوں نا بھائی شعر و شاعری یہ تو مسلم ہے. اس ظالم نے حضور کی توہین کی. اس کی پیشی کی تاریخ تھی. ایک بہت غریب انسان جھوپڑی میں رہتا تھا. اس کا نام تھا غازی الدین. میں اسے سلام کرتا ہوں. اس شکم کو سلام جس شکم نے غازی الدین نے 9 مہینے گزارے ہیں. وہ عبد القیوم تانگے والا اسی ڈگر کا مسافر تھا. وہ عامر شیما اسی ڈگر کا مسافر تھا. وہ ممتاز قادری اسی ڈگر کا مسافر تھا. وہ کلکتہ شہر کے 16 قبرستان میں لیٹے ہوئے لاہور کے 2 عاشق اسی ڈگر کے مسافر تھے. میرے امام نے کہا تھا کباب آہو میں بھی نہ پایا مزہ جو دل کے کباب میں ہے. میرا امام کہتا ہے اے دل یہ سلگنا کیا جلنا ہے تو جل بھی اٹھ دم گھٹنے لگا ظالم کیا دھونی رمائی ہے. پڑھو میرے امام کو کیا دیا بریلی نے؟ عشق مصطفیٰ دیا. اس کو تو سنبھال لے یار میرے بھائی. ایک دولت ہے وہ بھی سنبھالے نہیں سمجھ گئی ہے اسے. ہاں غازی نے کہا یہ بھیڑ کیسی ہے؟ ایک غریب انسان تھا. بظاہر اس کا باپ کسی بڑے عہدے کا مالک نہیں تھا. کسی نے کہا کہ یہ کسی سے پوچھا کہ یہ بھیڑ ادھر کیوں جا رہی ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ قریب میں کورٹ ہے وہاں پر فیصلہ ہے. فیصلے کی تاریخ. کہا کیسا فیصلہ کس کی تاریخ ہے؟ کہا ایک شخص نے حضور کی توہین کی ہے. غازی کانپ گیا. کہا وہ شخص کیسا ہو سکتا ہے جس نے حضور کی توہین کی؟ کہا کیوں؟ کہا پرندے بھی حضور کی توہین نہیں کر سکتے. جانور بھی حضور کی توہین نہیں کر سکتے. سمجھے آپ؟ اللہ اکبر اللہ. اس نے مثالیں دی. مجھے بات پھیل جائے گی دقت ہو جائے گی اور گفتگو کچھ مجھے علمی اعتبار سے سننی ہے لیکن سن لیں آپ کیونکہ اس جلسے کا اسٹیکر ہے مین کہ تحفظ ناموس رسالت. حضور کی محبت کے تحفظ کے لیے ہم سب یہاں پر اللہ کی بارگاہ میں بھیک مانگنے بیٹھے ہوئے ہیں. دعا کرو ہمارے دلوں کو حضور کی محبت کا ATM اللہ بنا دے. آمین کہہ دو. یہ غازی الدین تھا. اس نے کہا کیا مطلب؟ کہا ایک ظالم نے حضور کی توہین کی ہے. آج اس کی پیشی آج اس کی تاریخ ہے. کہا وہ زندہ ہے؟ کہا ہاں. تو غازی رونے لگا. کہا حضور کی توہین کر کے وہ زندہ کیسے؟ غازی لوٹ آیا اپنے گھر آیا ایک چاقو لیا اور چھپ کر وہ پہنچ گیا کورٹ میں اور کورٹ میں جانے کے بعد بیٹھا رہا اور روتا رہا. حضور کو یاد کرتا رہا. آقا کتنے دن ہو گئے اس نے آپ کی توہین کی ہے. آپ کی روح کو بڑی تکلیف پہنچائی ہے ظالم نے. ہنگامے کی آواز آئی. پولیس کے دھکے مکی کی آواز آئی. کہا کیا بات ہے؟ کہا کہ وہ لگ رہا ہے کہ وہ گستاخ آ رہا ہے. گستاخ آ رہا ہے. جیسے ہی پولیس کسٹڈی میں اس ظالم کو گستاخ رسول کو لایا گیا. غازی کی آنکھوں میں شعلے نکل گئے تھے. اس نے ٹیبل پر پاؤں رکھا اور چھلانگ لگا کے دوسری کرسی کے سہارے سے کٹگرے میں پہنچ گیا. اس نے اس ظالم کو اسی وقت اسی کٹگرے کے اندر جہنم میں پہنچا.
ٹھیک ہے، اس کا سر اس نے اپنے چاقو سے تلوار سے جس طریقے سے اس کا جسم کے ٹکڑے کیے، اس نے پھر پولیس کسٹڈی میں آیا، گرفتار کر لیا گیا۔ سنیں، معمولی بات نہیں ہے، اس وقت پڑوسی ملک تقسیم نہ ہوا تھا، اس ملک میں جس عہد کا واقعہ ہے، پیر مہر علی شاہ صاحب زندہ، قادیانیت کی تابوت میں آخری کیل ٹھوکنے والے بزرگ پیر مہر علی شاہ، جن کو حضور نے مدینہ شریف سے ہندوستان میں، میرے آقا نے فرمایا تھا وہ قادیانی میری نبوت کا مذاق اڑا رہا ہے، اے میرے لاڈلے مہر علی، جا چلا جا، ہندوستان کی زمین تیرا انتظار کر رہی ہے۔ اس وقت پیر مہر علی شاہ صاحب تھے، محدث اعظم پاکستان علامہ سردار احمد شاہ صاحب تھے، اور پیر سید جماعت علی محدث لاہل پوری تھے، ڈاکٹر اقبال، سب موجود تھے۔ معلوم ہے آپ کو یہ فیصلہ ہوا کہ آخر غازی کی رہائی کا انتظام کیسے کیا جائے۔ غازی عاشق رسول ہے، اس کو جیل سے باہر نکالا جائے۔ معلوم ہے آپ کو چندے کرنے کی نوبت آئی، چھوٹے چھوٹے بچے، بڑے بزرگ، سب جوان جھولیاں لے کے گلی میں ٹہلا کرتے تھے۔ ایک گلی سے گزرے، کہا غازی علم الدین کی رہائی کے لیے جس سے جو ہو سکے اس جھولی میں ڈال دے۔ ایک عورت نکل کے آ گئی، اس نے روتے ہوئے کہا کہ یہ جھولی کیسی ہے؟ کہا غازی علم الدین کی رہائی کے لیے ہم چندہ کر رہے ہیں۔ اس نے اپنے ٹوٹے پھوٹے زیورات لا کے دے دیا۔ ویسے اس کے پیچھے ایک اور عورت آ گئی، اس نے کہا میری بہو بیٹی تم نے یہ کیا کیا؟ کہا ماں یہ غازی علم الدین کی رہائی کے لیے چندہ ہو رہا ہے، اور میری ماں تو جانتی ہے وہ کون تھا؟ ماں روئی، کہا بیٹے تمہیں معلوم ہے کہ یہ عورت کون ہے؟ کہا نہیں۔ کہا یہ غازی علم الدین کی بیوی ہے۔ اور تجھے معلوم ہے کون ہوں؟ لوگوں نے کہا نہیں۔ کہا میں غازی علم الدین کی ماں ہوں۔ اس نے اپنی بہو سے کہا بیٹی اپنے پیسے واپس لے۔ کہا میرا سہاگ میرے گھر آنا چاہیے۔ کہا تجھے سہاگ کی فکر ہے، مجھے حضور کی محبت کی فکر ہے۔ کہا میرے شوہر کو پھانسی ہو جائے گی۔ تو اس کی ماں نے کہا میرے بیٹا بھی تو ہے، میں اسی دن کے لیے میں نے اپنے بیٹے کو پال کے رکھا، کم سے کم میرا بیٹا ناموس سے مصطفیٰ پر قربان تو ہو جائے، سچے خون کا حق تو ادا کر دے۔ نہ بیٹی نہ، پیسے واپس کر، اے چندہ کرنے والوں اپنے اپنے گھر چلے جاؤ۔ میرا مقصد یہی تھا میرا بیٹا حضور کے ناموس پر قربان ہو جائے۔ لوگ واپس آ گئے، سمجھ رہے ہیں؟ تو پھر یہ فیصلہ ہوا کہ یار غازی کی رہائی کیسے ہو؟ تو کسی نے کہا کہ بزرگوں نے فرمایا اگر بے قصور مجرم قید میں ہو تو سورہ یوسف کی تلاوت کی جائے۔ کیا سب بولے، آواز یہاں تک پہنچائیں، سورہ یوسف کی۔ اگر وہ بے قصور قیدی ہے تو اس کے وہ جیل خانے میں، قید خانے میں جا کے کوئی سورہ یوسف پڑھے، یا وہ خود پڑھے انشاءاللہ، یا گھر والے پڑھے تو رہائی ہو جائے گی اگر وہ بے قصور ہے تو۔ سمجھ گئے نا؟ تو کسی نے کہا کہ پیر جماعت علی سے میں نے سنا ہے کہ سورہ یوسف کی تلاوت سے مجرم کو رہائی مل سکتی ہے اگر وہ بے قصور ہے۔ تو سب نے کہا، پیر مہر علی شاہ صاحب نے، ڈاکٹر اقبال نے کہا، علامہ سردار صاحب نے کہا کہ ایسا ہے جماعت علی صاحب آپ بڑے اچھے حافظ قرآن، آپ ہی چلے جائیں قید خانے میں اور جا کر کے آپ سورہ یوسف پڑھ دیا کریں۔ اپلیکیشن دیا گیا، اوکے ہو گیا۔ پہلی دن کا سفر کیا پیر جماعت علی نے، اور جیل کے جو ہے جیلر سے کہا کہ مجھے اندر پہنچائیں، اور ہر دن مجھے آنا ہے سورہ یوسف پڑھنے کے لیے غازی علم الدین کے کمرے میں، قید خانے میں۔ جب غازی کے پاس گئے تو لوہے کی جو جالی ہوتی ہے ادھر بیٹھ گئے پیر جماعت علی۔ غازی نے ادب سے ہاتھ ڈال کے ہاتھوں کو چوما، کہا آپ سے یہ زیادہ ہیں، آپ غوث پاک کے اولاد ہیں۔ کہا اللہ کا شکر۔ کہا حضور کیسے تشریف لائے؟ کہا بزرگوں نے مجھے بھیجا ہے میں سورہ یوسف کی روز تلاوت کروں، میں سورہ یوسف کی روز۔ کہا کیوں؟ کہا تیری رہائی کے لیے۔ تو غازی نے اندر سے ہاتھ جوڑ کے بولا حضور قرآن ہے، قرآن کی تلاوت کرنے کی نیت سے آئیے گا، میری رہائی کی نیت سے مت آئیے گا۔ تحفظ ناموس رسالت ہے، میری رہائی کی نیت سے مت آئیے گا۔ حضور معافی چاہتا ہوں۔ کہا نہیں پھر بھی مجھے قرآن سورہ یوسف پڑھنا ہے۔ بولے کوئی بات نہیں آپ پڑھیں۔ غازی علم الدین جو یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ الف پر نقطہ ہوتا ہے کہ رے پر نقطہ ہوتا ہے کہ دال کے اوپر نقطہ ہے کہ نہیں، نیچے ہے کہ نہیں، اسے کچھ بھی خبر نہیں تھی، بالکل ظاہری طور پر پڑھا لکھا بالکل نہیں تھا، ابلی فلم سکری کچھ علم نہیں تھا اسے سنو قرآن کے، کوئی اسباق اسے یاد نہیں تھے۔ یہی تو سوچ کر کے پیر جماعت علی شاہ صاحب قبلہ گئے تھے کہ غازی نہیں پڑھا لکھا، ہم پڑھیں گے سورہ یوسف، وہ سنے گا رہا ہو جائے گا۔ ایک دن سورہ یوسف کی تلاوت کی، واپس آ گئے۔ دوسرے دن پھر گئے پیر جماعت علی، پھر تلاوت کی، واپس آ گئے۔ سنے تیسرے دن کی داستان، تحفظ ناموس رسالت ہے۔ غازی علم الدین بیٹھا ہوا تھا لوہے کی جالی کے پیچھے قید اپنے قید خانے میں، اس طرف پیر جماعت علی بیٹھے ہوئے تھے، سورہ یوسف کی تلاوت کر رہے تھے۔ حضور عبدالوسیع میاں شاہ صاحب اللہ تشریف تلاوت کرتے کرتے کہیں ایک جگہ پر جہاں زبر تھا اسے جماعت علی نے زیر پڑھ دیا، زبر تھا اسے زیر پڑھ دیا سورہ یوسف میں۔ اتنا کہا تو غازی اپنی قید خانے سے کھڑا ہوا، اس نے کہا حضور آپ سید ہے، آپ کا احترام اپنی جگہ پر ہے، لیکن یہ قرآن ہے۔
اس نے کہا حضور آپ سید ہیں، نجیب الطرفین ہیں، اپنی جگہ پر ہے، لیکن یہ قرآن ہے۔ کہا کیا ہوا؟ کہا آپ نے ابھی فلاں جگہ زبر کو زیر پڑھا ہے۔ اللہ اکبر، زبر کو زیر پڑھا ہے، لہٰذا میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں، آپ درست فرما لیں۔ جب غور کیا تو پیر جماعت علی کو احساس ہوا کہ اس کو واقعی مجھ سے خطا ہوئی ہے، توبہ کیا اور پھر ایک سوال کیا قید خانے کی دیواروں کے قریب میں، لوہے کی جالیوں کے قریب میں غازی المدین سے۔ بولے غازی میں حافظ قرآن ہوں، ایک بیٹھک میں پورا قرآن پڑھتا ہوں، تو نے تو کچھ پڑھا ہی نہیں، لیکن تو مجھے لقمہ دے رہا ہے، تجھے سورہ یوسف کی آیتیں کیسے یاد ہیں؟ تو غازی رو کے بولا حضور آپ نے قرآن مدرسے میں پڑھا ہے، میں نے قرآن اسی جیل میں حضور سے پڑھا۔ اللہ، اسی جیل میں مجھے حضور نے قرآن پڑھایا۔ اتنا سنا تو کھڑے ہو گئے پیر جماعت علی، بولے جو حضور جس کے استاد ہوں میں اسے قرآن کیوں سناؤں؟ واپس آ گئے۔ اب پھانسی کی تاریخ آ گئی، چیپٹر ختم، یاد کر لیے تحفظ ناموس رسالت۔ پھانسی کی تاریخ آ گئی، کل صبح کو 5 بجے پیر جماعت علی کہتے ہیں کہ غازی المدین کو پھانسی ہونے والی تھی۔ میں چاہتا ہوں کہ بچوں کو اپنے اسلاف کی داستانیں یاد رہیں، پھانسی ہونے والی تھی۔ 3 بجے جیلر ٹارچ لے کے غازی المدین کے کمرے میں آیا، کہا غازی آواز نہیں آئی، غازی آواز، غازی المدین آواز نہیں آئی۔ اس نے چاروں طرف دیکھا تو غازی علم الدین کے قید خانے کا تالا بند تھا، غازی غائب تھا۔ سیٹی بجائی، سارے فوجی آ گئے، بے قصور قیدیوں پر بڑی لاٹھیاں برسی۔ بتاؤ غازی کدھر گیا؟ لوگوں نے کہا ہمیں نہیں معلوم، ہم تو اپنی کالی کوٹری میں تھے، ہم تو اپنے قید خانے میں تھے، ہم تو اپنے زندہ میں تھے، ہمیں علم نہیں۔ بڑی پٹائی ہوئی دوسرے قیدیوں کی، 1 گھنٹے تک جیلر پریشان تھا۔ اس نے کہا برٹش گورنمنٹ کا دور ہے، سینکڑوں پولیس والوں کی ڈیوٹی کل جو ہے نا یہ سب سسپینڈ کر دیے جائیں گے، معطل کر دیے جائیں گے، برخاست کر دیے جائیں گے۔ آخر غازی گیا تو کہاں گیا؟ 1 گھنٹے کے بعد غازی المدین اپنی پھر جیل کی کالی کوٹری میں مسلح بچھا کے حضور پر درود پڑھتا ہوا نظر آیا۔ جیلر نے آواز سنی، پھر لوہے کی جالی کے پاس آیا، کاش غازی۔ غازی نے کہا کیا بات ہے؟ کہا قریب آؤ۔ جب خدا کی قسم غازی المدین لوہے کی جالی کے قریب آیا نا تو جیلر نے کہا کہ غازی تجھے اس نبی کی عظمت کا واسطہ جس کے نام پر تو اپنی جان دینے کے لیے تیار ہے، رہائی کو ٹھکرا دیا، صحیح بتانا 1 گھنٹے سے تو کہاں تھا؟ غازی نے سر جھکا کے کہا سرگزا پڑوسی ملک کے جیل خانے کی 4 دیواری کے قریب۔ کہا جیلر صاحب مجھ سے پوچھتے ہیں 1 گھنٹے سے کہاں تھا؟ بتا دوں میں مدینے حضور سے ملنے گیا تھا۔ آئے ذرا محبت سے بولے آپ سبحان اللہ، محبت سے بولے آپ سبحان اللہ۔ ایک ہم ہیں کہ اس لائق نہیں ہے، مدینے کی بات کوئی کرتا ہے تو تڑپتے ہیں بس۔ ہاں یہ بھی ہے کہ حقیقت چیختا ہوں کہ مدینہ کوئی لے جائے مجھے، اور آواز گناہوں سے دبی جاتی۔ ایک غازی تھا، کیسا عشق تھا، قبول ہو گیا تھا۔ غازی کہتا ہے میں حضور کی بارگاہ میں گیا تھا۔ کہا پھر کیا ہوا؟ تو جیلر سے غازی المدین نے کہا میں گیا حضور کی بارگاہ بیٹھا تو مولا کائنات سے حضور نے کہا اے میرے بیٹے علی پوچھو غازی المدین سے 1 گھنٹے کے بعد اس کی پھانسی ہونے والی ہے، ڈر تو نہیں لگ رہا ہے؟ حضور نے پوچھا علی پوچھو اس سے ڈر تو نہیں لگ رہا ہے؟ تو مولا کائنات نے کہا غازی المدین تجھے ڈر تو نہیں لگ رہا ہے تیری پھانسی ہونے والی ہے؟ تو غازی المدین کہتے میں نے روک کے کہا حضور پھانسی جب سے نہیں ہو رہی ہے، جب تک نہیں ہوئی ہے وقفے کے بعد آپ کی زیارت ہوتی ہے، اور پھانسی ہو جائے گی تو پھر ہمیشہ چہرے مصطفیٰ دیکھتا رہوں گا۔ سرکار آپ کرم فرما دے۔ میرے آقا فرماتے غازی کھڑے ہو جاؤ۔ غازی کھڑے ہو گئے، حضور فرماتے غازی جاؤ تیاری کرو تمہاری پھانسی کے بعد علی بھی آئے گا اور میں بھی آؤں گا، میرے صحابہ بھی آئیں گے۔ یہی داغ دہلوی کے شاگرد اعلیٰ حضرت کے مجلے بھائی علامہ حسن بریلوی کہتے ہیں گر وقت اجل سر تیری چوکھٹ پہ دھرا ہو، جتنی ہو قضا ایک ہی سجدے میں ادا ہو۔ کیا کہا میرے امام کے خانوادے کے لوگ؟ جب تیری یاد سے دنیا سے گیا ہے کوئی، جان لینے کو دلہن بن کے قضا آئی ہے۔ ہاں یہ عشق مصطفیٰ کا معاملہ ہے۔ غازی کہتا ہے مجھے حضور نے بھیجا، میں تیاری جلدی کرو۔ اس کو نہلایا گیا، پھانسی والے کپڑے پہنائے گئے، اور جب اسے وقت ہو گیا جیل سے باہر نکالا جا رہا تھا قید خانے سے، تو غازی اپنے قید خانے کی دیواروں کو چوم رہا تھا۔ حضور مفتی شاہین صاحب قبلہ بیٹھے ہیں، مفتی یوسف صاحب، اور میری ساری زندگی جس ذات کے نالین پہ قربان میرے آقا حضور وارث جبرائیل مولا کائنات بیٹھے ہوئے ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ سنیں غازی المدین اپنے جیل کی کالی کوٹری کو چوم رہا تھا اور رو رہا تھا، تو جیلر نے کہا کہ غازی ان دیواروں کو کیوں چومتے ہو، ان زمینوں کیوں چومتے ہو؟ تو غازی کہتا ہے مجھے یاد نہیں میں نے کتنی 100 مرتبہ حضور کو اسی قید خانے میں نعتیں سنائی ہے۔
ہائے ہائے، یہاں کبھی کبھی صدیق عمر بیٹھا کرتے تھے، عثمان و علی بیٹھا کرتے تھے، حسنین کریمین بیٹھا کرتے تھے، کبھی کبھی اس قید خانے کی کالی کوٹری میں بغداد کے بادشاہ بھی آیا کرتے تھے۔ میں انہیں ان کے جد کریم کی نعتیں سنایا کرتا تھا۔ اے جیلر، اس قید خانے کے ہر ذرے کو سنبھال کے رکھنا، ان ذروں نے حضور کے چہرے کو دیکھا۔ یہ کہہ کے غازی جب پھانسی کے پھندے پہ جانے کے لیے اپنے قید خانے کی کالی کوٹری سے نکلے، پنجابی سکھ دروازے پر چوکیدار بن کے کھڑا تھا۔ جیسے غازی باہر نکلے، اس نے اپنی پگڑی اتار کر غازی کے قدم پہ رکھتے ہوئے بولا، غازی تو جس نبی کی غلامی اختیار کر چکا ہے، اسی نبی کا کلمہ پڑھا کے مجھے بھی مشرفہ اسلام کر دے۔ پھانسی کے پھندے پہ جانے سے پہلے حضور کی کاشف کی تعداد میں اضافے کا سبب بنا اس کا عشق۔ لوگ کہتے ہیں جب وہ پھانسی کے پھندے کی طرف جا رہا تھا، ایسے نہیں جیسے مجرم جاتے، ایسے جا رہا تھا جیسے دولہا اپنی بارات کے ساتھ جا رہا تھا۔ اس رات اس قید خانے کے سارے قیدی سوئے نہیں تھے، سب انتظار میں تھے غازی کی آخری چہرے کی دیدار کے لیے۔ اور جب غازی اپنے قید خانے سے نکلا نا، بڑے شان سے نکلا، تو قریب سے جب جیل خانے کی سلاخوں سے نکلتا تو دوسرے قیدی وہ جیل کی سلاخوں کے پاس آ گئے تھے، اپنے اپنے ہاتھ باہر نکال کے غازی کا لباس چومتے تھے اور بولتے، غازی کہاں جا رہا ہے؟ تو غازی کہتا، مدینے والے آقا سے ملنے جا رہا ہوں۔ کہاں جا رہا ہوں؟ مدینے والے آقا سے ملنے جا رہا ہوں۔ تو ہر قید خانے کے قیدی کی آواز آتی تھی، مدینے والے سے میرا سلام کہہ دینا، تڑپ رہا ہے تمہارا غلام کہہ دینا۔ میرا ایمان کہتا ہے جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے کیوں۔ یہ بڑی عظیم نعمت ہے، غازی کو پھانسی ہو گئی، 3 منٹ باقی تھا پھانسی کے پھندے پر، تو غازی پہنچ گیا اور اس نے اس رسی کو اٹھایا، کہا یہی رسی میرے گلے کا ہار بنے گی۔ جلاد سے کہا جلدی حکم دو، تو جلاد نے کہا ابھی مجھے گھڑی دیکھنے دیجیے۔ کہا عجیب آدمی ہو، تم گھڑی دیکھ رہے ہو، میں سامنے آمینہ کے لال کو دیکھ رہا ہوں۔ اللہ جب تیری یاد سے دنیا سے گیا ہے کوئی، جان لینے کو دلہن بن کی قضا آئی ہے۔ پھانسی ہو گئی، غازی الدین کا جنازہ رکھا ہوا، تاریخ پڑھ کے دیکھیں، اس وقت یہ کہا گیا نماز جنازہ کون پڑھائے، غازی الدین کی نماز جنازہ کون پڑھائے، تاریخ گواہ ہے، بحث ہوئی تو ڈاکٹر اقبال نے سبحان آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مدح خان کا جو فیض میسر آتا ہے، میرے امام کی زبان سے یوں ظاہر ہوتا ہے، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا تو دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں۔ سرکار صدر الشریعہ کی وہ علمی عظیم الشان بصیرت افروز وہ تالیف نور جسے بہار شریعت کہا جاتا ہے، آپ نے دیکھا بھی ہوگا، بوسہ بھی دیا ہوگا، تبھی تو آپ کی آنکھیں چمک رہی ہیں، آپ کے ہونٹ مسکرا رہے ہیں، بہت بہت مبارک ہو۔ اور اس مبارک کلام کے لیے میں مفتی شاہد اظہری صاحب کو بہت بہت مبارک، جس کلام پر میرے آقا حضور سرکار گلزار ملت کو حال جیسی کیفیت میں آپ نے دیکھا، یہ اس کلام کے اس مبارک شعر کی مقبولیت کی علامت ہے، بہت بہت مبارک ہو۔ اچھا، حضور مفتی یوسف صاحب قبلہ کی شاعری ابھی تک مجھ تک نہیں پہنچی ہے، میں انتظار میں ہوں، اور علامہ صاحب قبلہ کو تو ہم لوگوں نے رضا اسلامی کمیشن کے مشاہرے میں رات بھر شعر سنایا ہے، اور میرے آقا حضور سرکار گلزار میاں شاہ صاحب قبلہ، میں نے تو ان کو حضرت کو حضور غوث پاک کی ذریح مبارکہ کے قریب بغداد میں بیٹھ کے منقبت کہتے ہوئے دیکھا ہے، ماشاءاللہ۔ روضہ امام علی مقام پر اپنے آنسوؤں سے مناقب امام علی مقام میں لکھتے ہوئے دیکھا ہے، تو اب وہ ظاہر سی بات ہے۔ اچھا، شعر و شاعری کا بڑا مبارک ماحول ہے۔ ابھی مجھے حضور سید عبدالوسیع میاں نے ایک کلام لکھا ہے، بولے کہ آصف ایک کلام حضور سرکار گلزار میاں کا ہے، مفتی شاہد اظہری صاحب قبلہ کے کلام کے بعد اس کلام کا وہ پیراگراف نگاہوں کے ساتھ مفتی شاہد صاحب قبلہ، میں بھی حضور تاج الشریعہ کی نسبت سے کہہ رہا، تو الحمدللہ تو بڑی بات ہے۔ تو مجھے بتایا کہ سید صاحب نے کہ یہ کلام ہے حضور سرکار گلزار میاں کا، اور جب حضور مفتی شاہد صاحب قبلہ کے کلام کے بازوؤں کی مچھلیاں اس قدر مبارک چمکدار ہوں تو دل کہہ رہا ہے کہ میں اس کلام کو پڑھ دوں۔ ان بزرگوں کو شعر و شاعری کے ذوق کی گہرائی کے پاکیزہ تہ تک اگر دیکھنا ہو تو پھر بنارس چلے گا، مشن کے طرح ہی مشاعرہ ہوتا ہے۔ ایک مطلب اس مشاعرے میں مصرع آیا تھا، میں حضور کی دیوانے بیگانے رسول سے الفت نہ کیجیے، مجھے یاد ہے۔ پالی والے تو شعر بہت زیادہ نہیں کہتے، لیکن یہاں نعت خواں ہیں، نعت کو کم ہے، لیکن بڑی بات ہے، شعر سمجھتے ہیں۔ تو بنارس کا مشاعرہ ہوتا ہے طرح، جہاں حضور تاج الشریعہ نے یہ کلام کہا تھا، نبی مختار کل ہیں جس کو جو چاہیں عطا کر دیں، اسی طرح ہی مشاعرے کی دین ہے۔ یہ کلام تاج الشریعہ کا وجود میں آیا تھا کہ آپ کی طلعت کو دیکھا جان لی، اور قبر میں پہنچا تو دیکھا آپ نے، یہ اسی بنارس شہر کے تاریخی طرح مشاعرے کی دین ہے۔
اس قسم کے کلام بھی سننے کو ملے اردو زبان میں، تو حضور سرکار گلزار ملت کے بھی کلام ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید کسی دنیا کے کسی مشاعرے میں ایسا نہیں ہوتا جہاں رات بھر حضور محدث کبیر اتنی دلچسپی اور جمعی کے ساتھ بیٹھتے ہو، ہے کہ نہیں؟ اور خود میرے آقا حضور گلزار ملت بیٹھتے ہو، تاج شریعہ سرکار اپنی حیات مبارکہ میں بیٹھا کرتے تھے ماشاءاللہ۔ خانواد برکات کی بڑی بڑی عظیم الشان شخصیتیں بیٹھی تھی۔ تو مصرع آیا تھا اتفاق سے، وہ مصرع تھا بیگانہ رسول سے الفت نہ کیجیے۔ مجھے ایک شعر یاد آیا، فاروق انہوں نے کہا تھا کہ بیگانہ رسول سے الفت نہ کیجیے۔ میرے آہستہ سے پڑھنے کا مطلب یہ نہیں کہ شعر کمزور ہے، سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، بیگانہ رسول سے الفت نہ کیجیے۔ اب مصرع دیکھیں کیسا لگ رہا ہے، بیگانہ رسول سے الفت نہ کیجیے اور گر کیجیے تو خواہش جنت نہ کیجیے۔ بیگانہ رسول سے الفت نہ کیجیے اور گر کیجیے تو خواہش جنت نہ کیجیے۔ اب حضور مفتی یوسف صاحب قبلہ کی گفتگو کا اقتباس، بیگانہ رسول سے الفت نہ کیجیے، گر کیجیے تو خواہش جنت نہ کیجیے، کہتے ہو کہ برا کو برا نہ کہیں تو پھر تبت یدا کی آپ تلاوت نہ کیجیے۔ کہتے ہو کہ برا کو برا نہ کہیں تو پھر، کہتے ہو کہ برا کو برا نہ کہیں تو پھر تبت یدا کی آپ تلاوت نہ کیجیے۔ بریلی شریف میں عرس رضی کے موقع پر مشاعرہ تھا، مصرع تھا پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ علامہ اعجاز کامکری کا مسئلہ یاد آیا، نسیم فرقہ بدی کا ایک شعر مجھے یاد آیا۔ علامہ اعجاز کامکری نے فرمایا تھا کہ مصرع آیا بریلی شریف قیامت میں اگر مان گیا۔ علامہ اعجاز صاحب کہتے ہیں یا نبی تسخیر کو میں جان گیا۔ بولتے ہوئے مصرع 350 سال اردو زبان کی عمر ہے، مصرع سنیں آپ۔ علامہ اعجاز صاحب کہتے ہیں میرے امام نے کہا پھر نہ مانیں گے قیامت میں مان گیا۔ علامہ اعجاز صاحب کہتے ہیں یا نبی نسخہ تسخیر کو میں جان گیا، اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا۔ یا نبی نسخہ تسخیر کو میں جان گیا، اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا۔ اور زندگی میں تو انہیں جان نہ پایا، لیکن جب میری جان گئی میں بھی انہیں جان گیا۔ ہائے 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 ہائے، زندگی میں تو انہیں جان نہ پایا لیکن، اور جب میری جان گئی، جب میری جان گئی میں بھی انہیں جان گیا، جب میری جان گئی میں بھی انہیں جان گیا۔ خود کو سنی بھی گئے، وہ اصطلاح کلیت کے رشتے کریں۔ یا نبی نسخہ تسخیر کو میں جان گیا، اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا، اور زندگی میں تو انہیں جان نہ پایا لیکن جب میری جان گئی میں بھی انہیں جان گیا۔ خود کو سنی بھی کہے میل وہابی سے رکھے، یعنی دامن کو سنبھالا تو گرے پا۔ خود کو سنی بھی کہے، بڑا تاریخی شعر کہلایا تھا اس مشاہدہ۔ 200 شعراء کرام ہوا کرتے تھے۔ مصرع آیا تھا ہر محب آپ کا محبوب خدا ہوتا ہے، آخری شعر مجھے یاد آیا، ہر محب آپ کا محبوب خدا ہوتا ہے۔ کمال کے شعر آئے تھے کہ جس جگہ آپ کا نقش کف پا ہوتا ہے اس پہ لکھا ہوا منزل کا پتہ ہوتا ہے۔ جس جگہ آپ کا نقش کف پا ہوتا ہے اس پہ لکھا ہوا منزل کا وقت نہیں، ورنہ بتاتا کہ اعلیٰ حضرت کی موجودگی میں کلام رضا کو کتنی دیر تک پڑھا گیا، اور کلام رضا پر جو شعر شعراء نے کہے تھے وہ اعلیٰ حضرت کی موجودگی میں کتنی دیر۔ بس یہ بات سنیں آپ، اس کے بعد مجھے نہ سنیں، پھر حضور محدث کبیر کے نعرے ہم کو سر پہ رکھنا ہے۔ مصرع تھا ہر محب آپ کا محبوب خدا ہوتا ہے، جس جگہ آپ کا نقش کف پا ہوتا ہے اس پہ لکھا ہوا منزل کا پتہ ہوتا ہے۔ بات تو جب ہے مدینے کی ہو عظمت دل میں، گھر مدینے میں بنا لینے سے کیا ہوتا ہے۔ بات تو جب ہے مدینے کی ہو عظمت دل میں، گھر مدینے میں بنا لینے سے کیا ہوتا ہے۔ اور سر قلم ہو کے اگر مصحف قرآن پہ گرے، سر قلم ہونے میں نقصان ہی کیا ہوتا ہے۔ سر قلم ہو کے اگر مصحف قرآن پہ گرے، سر قلم ہونے میں نقصان ہی کیا ہوتا ہے۔ تو محور بھائی نے ایک ہنستے ہوئے شعر کہا تھا کہ ہم اسے محفل سرور سے بھگا دیتے ہیں جس کا پیجامہ بہت زیادہ اٹھا ہوتا ہے۔ سر قلم ہو کے اگر مصحف قرآن پہ گرے، شعر تو وہ تھا جس پر آپ کو داد دینی چاہیے تھی کہ بات تو جب ہے مدینے کی ہو عظمت دل میں، گھر مدینے میں بنا لینے سے